بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم 4 زندہ نبیوں کا تذکرہ کریں گے کہ وہ 4 ایسے کون سے نبی ہیں جن کو موت نہیں آئی۔ پیارے دوستوں، آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات کے اندر انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس روئی زمین پر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ایک قوم کی طرف مختلف انبیاء کرام ان کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، یہاں تک کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس زمین پر جلوہ افروز ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب قیامت تک کوئی بھی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ پیارے دوستوں، اس طرح بے شمار انبیاء کرام اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے اور دنیا سے واپس چلے گئے، لیکن 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور آج بھی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ 4 انبیاء کرام کون کون سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کو کس وجہ سے زندہ رکھا ہے اور ان کے زندہ رہنے کی وجہ کون سی وجوہات ہیں؟ اگر آپ ایسی اسلامک اور معلومات بھری ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ پیارے دوستوں، مختلف روایات اور احادیث نبوی کی روشنی میں 4 ایسے انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ 4 نبی کب تک زندہ رہیں گے؟ پیارے دوستوں، پہلے نبی جن کے زندہ ہونے کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا اور انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو جمع کر کے بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے مبعوث ہوا ہوں، لیکن جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا وہ قوم یہودی تھی اور ان کی کتابوں میں واضح لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کو دین کو ختم کر دے گا، اور اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کو دین حق کی طرف بلاتے رہے اور دین حق دیتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتی رہی اور آپ پر طعنہ کشی کرتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اسی جہالت پر رہیں گے، تو ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سب سے کہا، آپ لوگوں میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان لاتا ہے؟ تو ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں اور ہم آپ کا دین قبول کرتے ہیں، آپ ہی ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ اور ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگ ایسے تھے جنہوں نے دین قبول نہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح جھٹلاتے رہے اور اپنے سابقہ دین یعنی یہودیت پر قائم رہے۔ چنانچہ جب یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، یہودیوں نے دیکھا کہ لوگ اگر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین ختم ہو جائے گا، کیوں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق دینے سے روکا جائے۔ اور اس طرح تمام یہودیوں نے آپس میں مشاورت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک طوطی انوس نامی شخص کو مقرر کیا، وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آیا۔ ادھر جب طوطی انوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اس ارادے سے جا رہا تھا کہ میں آپ کو آج قتل کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا کر لے آؤ۔ وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمانوں کی جانب لے آیا۔ جب آپ آسمان کی طرف پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ یعنی حضرت مریم صلوات والسلام علیہ سے ہوئی۔ اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا اور آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے فرمایا کہ امی جان، آپ ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے تو اس وقت آپ کی عمر 33 سال تھی اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، کہ نہ جانے کب طوطی انوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے باہر آئے گا۔ اس طرح جب کافی دیر ہو گئی تو وہ شخص واپس نہ آیا، تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے کہ آخر دیکھیں تو صحیح ماجرا کیا ہے۔
انہوں نے ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، تو انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ چہرہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، لیکن یہ ہمارا بھیجا ہوا وہی شخص تھا جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور تمام یہودی آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، اور اس لڑائی میں بہت سے یہودیوں کا قتل عام ہوا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء میں فرمایا ہے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں صلیب پر چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں ہیں، اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جانب اٹھا لیے، یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ بے شک غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی حکمت کے ذریعے آسمان کی جانب اٹھا لیا۔ حدیث نبوی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف فرمائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 7 برس تک رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کو عام فرمائیں گے، آپ کو مدینے کی سرزمین میں گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا، اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہوئی ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا میں تب تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا، اور دجال اپنا فتنہ اس دنیا میں پھیلا رہا ہوگا اور دنیا کے لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر رہا ہوگا، تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے اور لوگوں کو کہیں گے کہ نیک کام کرو، برے کاموں سے باز آ جاؤ۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا، حضرت خضر علیہ السلام کو بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی، اور آپ علیہ السلام نے دنیا کی سلطنت کو لینے سے انکار کر دیا، اور آپ نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ میں اس دنیا کی سلطنت نہیں لینا چاہتا، تو اس طرح آپ اپنے والد سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے، اور جہاں پر انہیں کوئی بھی نہ ڈھونڈ سکا، اور وہاں آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے، اور اسی دوران آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے کے قریب سے ہوا، اور چشمے سے پانی پی کر آپ تاحیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے، اور آپ کا تاحیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری انتقال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا حضور انور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے پاس آ کر رک گیا، اور اس شخص نے کچھ پڑھا اور پھر واپس چل دیا، تو اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا، اس مجمع میں سے کوئی بھی اس کو نہ جانتا تھا، تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام بولے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور آپ بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسری زندہ نبی جن کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ پر موجود ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہے۔ جس طرح کے تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بیٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، اس بات کا تذکرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے، اور وہاں سے
गुजरते हुए एक आवाज़ सुनाई दी कि अल्लाह ताला मुझे भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। ये आवाज़ सुनते ही अल्लाह ताला के नबी ने मुझे हुक्म दिया कि ऐ अनस, इस आवाज़ का पता लगाओ, ये कौन है। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि मैं जब पहाड़ के अंदर गया तो मैंने देखा एक सफ़ेद पोश बुज़ुर्ग अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल था, और जब इस शख्स ने मुझे देखा तो कहा, ऐ बंदे, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह ताला ने कहा कि जी हाँ। तो इस बुज़ुर्ग ने कहा कि मेरा सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचा दो, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करना कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम आपसे मिलना चाहते हैं। और मैं वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम पेश किया, सलाम पेश किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने साथ लिया और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए चल पड़े। जब आप हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो मैं इनसे कुछ दूर खड़ा हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम काफ़ी देर तक आपस में बातें करते रहे। तो इस दौरान उन पर आसमान की तरफ से खाना नाज़िल हुआ। तो उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी अपने पास बुला लिया, और इस तरह हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। खाना ख़त्म हुआ तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है, और वो परिंदा हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आ गया। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम इस परिंदे पर सवार हुए और आसमान की जानिब चले गए। बाज़ उलमा कराम ने लिखा है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हर रमज़ान में बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ़ लाते हैं और वहाँ पर रोज़े रखते हैं और हज के मौके पर हज भी अदा करते हैं, और ये दोनों नबी मुख्तलिफ़ मकामात पर मुसीबत ज़दा इंसानों की मदद करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे नबी की जो आज भी ज़िंदा हैं। वो हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं, जिनके ज़िंदा होने का ज़िक्र बहुत सी रिवायात में मिलता है। जिस तरह अल्लाह ताला सूरत मरियम में इरशाद फरमाता है कि वो एक नेक और परहेज़गार इंसान और नबी थे, और अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत में उठा लिया। प्यारे दोस्तों, शब मेराज की रात चौथे आसमान पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई, और बाज़ रिवायात में ये ज़िक्र मिलता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ज़मीन की सैर व सियाहत के साथ साथ अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल रहते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी का काम किया करते थे। अपने काम के साथ साथ वो अल्लाह ताला का ज़िक्र भी करते थे। जब शाम होती तो आपकी नेकियां बेतहाशा हो जाती। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की नेकियां ज़मीन पर रहने वाले हर शख्स से ज़्यादा हो जाती, और आपकी नेकियां अल्लाह ताला की बारगाह में जमा हो जाती। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को इस तरह आसमान की तरफ ज़िंदा उठा लिया गया। एक दूसरी रिवायत में ज़िक्र मिलता है कि एक बार मुल्कुल मौत हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि मुझे मौत का जायका चखना है। चनाचा आपके कहने पर मुल्कुल मौत ने आपकी जान निकाल ली और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आपको ज़िंदा कर दिया। आपने कहा कि मैं दोज़ख को देखना चाहता हूँ, मैं जन्नत की सैर करना चाहता हूँ, तो आप कहने पर मुल्कुल मौत ने जन्नत की सैर करवाई, और आपने फ़ैसला किया कि मैं अब जन्नत में ही रहना पसंद करूँगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।